ایک کویسچن ہوا یہ ٹک ٹاک وغیرہ کو یہ مطلب ہے کیا ہے یہ جس میں کچھ ویڈیوز بنا کے ڈال دیے جاتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ بچیوں کے ڈانس کی بھی ویڈیو ہوتی ہیں، کسی کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ خرافات جو ہمارے مطلب دین سے ہٹانے کے لیے جو چیز یوز کی جا سکتی ہے وہ یوز کی جا رہی ہے، اور ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، لڑکے لڑکیاں ان چیزوں میں کئی کئی گھنٹے اپنے برباد کر کے زندگی کے مقصد کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ تو ویسے بھی بچیوں کا ڈانس وغیرہ ڈالنا، چاہے وہ چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، شرعاً بالکل غلط ہے۔ کسی کی ایسی نقل اتارنا جو کسی کے لیے دل آزاری کا سبب بنے، بلا ضرورت، یہ بھی منع ہوتا ہے۔ تو اس قسم کی چیزوں میں اور کچھ بھی نہ ہو تو وقت کا ضیاع ضرور ہے۔ تفریح شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اس انداز سے تفریح کرنا جو کئی گھنٹوں پر محیط ہو اور حاصل محصول صرف دل کے خوش ہونے کے کچھ بھی نہ ہو۔ اور ہم کہتے ہیں دل خوش کر رہے ہیں، دل نہیں، ہم نفس کو خوش کر رہے ہوتے ہیں، نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے، دل کے کیا ہے، تو پمپ کر رہا ہے، دل کیا خوش ہوگا، نفس خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسا ہرگز نہ کریں، ان چیزوں سے اجتناب کریں اور اپنے بچوں کو روکیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات لوگ کسی مفتی صاحب کے پاس پہنچ جاتے ہیں، پوری بات نہیں بتاتے، مختصر سی بات بتا کے جواب لے لیتے ہیں، اور پھر اس جواب کو اپنے لیے بطور ڈھال استعمال کرتے ہیں، اور اسی ڈھال کی آڑ میں کچھ ناجائز چیزیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، منسوب کر دیتے ہیں مفتی صاحب کی طرف کہ جی ہم تو پوچھ کر آ گئے کیا حکم شرع ہوگا۔ دیکھیں اگر ہم جیسے میں ہم مفتیان کرام ہیں، ہمارا کام ہے سائل ہم سے کویسچن کرے، ہم اس کے مطابق جواب دیں۔ اس میں مفتی صاحب کا کوئی قصور نہیں، جیسا سوال لکھ کر بھیجا جائے گا، جیسا سوال کیا جائے گا وہ ویسے ہی جواب دینے کے مکلف ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کا تو قصور نہیں۔ لیکن اگر آپ کوئی شخص دو باتیں چھپا کر ایک بات بیان کر کے فتویٰ لے لے تو قصور تو اس کا ہے۔ تو ایک تو اس نے امانت میں خیانت کی، یہ گناہ گار ہوگا۔ دوسرا، جس چیز کا انہوں نے فتویٰ ہی نہیں دیا اس کا کہہ رہا ہے کہ وہ میں نے ان سے پوچھ لیا، ضمناً یہ بھی اس میں شامل ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے تو کہا ہی نہیں، تو یہ اپنے پاس سے فتویٰ دے رہا ہے۔ اور جو بغیر علم کے فتویٰ دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس پہ زمین و آسمان کے تمام فرشتے لعنت کرتے ہیں۔ تو ایسا شخص لعنت کا مستحق ہے جو کسی مفتی صاحب سے پوری بات نہ پوچھے، لیکن اپنا ایک بات پوچھ کر دو باتیں اپنی ملا کر اور ان کی طرف منسوب کر دے کہ انہوں نے کہا ہے۔ یہ دو باتیں اس کا اپنا فتویٰ ہے، ان کا نہیں، لہٰذا یہ وعید اس کے لیے ہوگی۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو بد مذہبیت کی طرف یا ارتداد کی طرف چلے جاتے ہیں، جب ان کا انتقال ہو تو کیا ہمیں اس کے جنازے میں شرکت کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ پہلی بات تو یہ، تو پہلے اس کا جواب دیکھ لیں۔ ایسا کوئی شخص جو بد مذہبیت کی طرف منسوب ہو جائے، اس میں اخلاق نبی یہ ہے، جو نبی کریم نے اخلاق سکھایا وہ یہ ہے۔ سرکار نے فرمایا کہ قدریہ میری امت کے مجوس ہیں۔ قدریہ وہ تھے جو تقدیر کا انکار کرتے تھے، سرکار نے فرمایا میری امت کے مجوس ہیں۔ مجوس آتش پرست کو کہتے ہیں، یہ سرکار نے فرمایا امت کے مجوس ہیں، اگر یہ ملیں تو ان کو سلام میں پہل نہ کرو، ان سے خندہ پیشانی سے نہ ملو، اگر یہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو، اگر مر جائیں تو ان کے جنازے میں شرکت نہ کرو۔ یہ آپ کے نبی کا فرمان ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص واقعی آپ سمجھتے ہیں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ واقعی وہ ایسا ہو، یہ نہیں کہ کسی پہ الزام لگا دیں، تو اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بد مذہبیت کی طرف منسوب ہو چکا ہے تو اس کا بائیکاٹ کرنا لازم ہے۔ اب یہ جو آگے کہنا ہے جی خاندان والوں کو منہ دکھانا پڑتا ہے، تو پھر منہ اللہ کو بھی دکھانا پڑے گا، اس کے رسول کو بھی دکھانا پڑے گا۔ قبر کے اندر آپ کا دادا، چاچا، ماما، پھپھا، تایا نہیں ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، اور ان کے بارے میں پوچھا جائے گا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل۔ پھر وہاں سر شرم سے جھک جائے، کیا فائدہ کہ جو نبی کریم کو معاذ اللہ برا بھلا کہے یا نبی کریم کی شان کی تنقیص کرے، نقص نکالے، اور ہم اس سے میل جول بڑھائیں اس لیے کہ جی کیا کریں منہ دکھانا پڑتا ہے، تو پھر نبی کریم کو منہ کیسے دکھائیں گے؟ بروز قیامت سفارش کون کرے گا؟ میرے آقا شفاعت کریں گے یا یہ بد مذہب کرے گا یا خاندان والے کریں گے؟ تو خاندان والوں کو راضی کرنے کے چکر میں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کو ناراض کر بیٹھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثال لیں، جب رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی، انہوں نے اسلام قبول کیا، پھر یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے جانب مخالف برادری کا کون ہے، ماں، باپ، دادا، نانی، پھپھا، تایا، ماموں، خالہ، بھانجا، بیوی، بچے۔ اگر عورت ایمان لے آئی ہے تو شوہر ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کے لیے سب کا بیک آؤٹ کر کے ہٹ گئے، حتیٰ کہ مکہ چھوڑ کر چلے گئے، ہجرت کر لی۔ یہ ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ ہم لوگ بعض اوقات اس امتحان میں کمزور پڑ جاتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اگر کوئی ایسی بات کہتا ہے وہ گناہ گار ہوگا، اس کا بھی سوشل بیک آؤٹ کرنے کا حکم ہوتا ہے۔